بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، صدق و سچائی۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 11 فروری 2005۔ جوانی کے ایام کی بات ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق بیانی اور امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کا حال سن کر اپنا مال آپ کو دے کر تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واپسی پہ میسرہ نے سفر کے حالات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری کا خیال رکھتے ہیں، قوم میں معزز ہیں، امانت دار ہیں اور احسن اخلاق کے مالک ہیں اور بات کہنے میں سچے ہیں۔ السیرہ النبویہ۔ تو سچائی اور امانت داری کی اعلیٰ معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جوانی کے وقت میں قائم کیے تھے، تجارتی سفر میں اپنے ساتھیوں کو دکھائے تھے، اور وہ غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ واپس آ کے اپنی مالکن کو بتایا کہ کیسا ایماندار اور سچا شخص ہے۔ پھر بیوی کی گواہی ہے۔ بیویاں جو اپنے خاوند کے اچھے برے کی رازدار ہوتی ہیں وہی ان کے گھریلو حالات و معاملات میں گواہی دے سکتی ہیں۔ انہی کی گواہی وزن رکھنے والی گواہی ہے جو مل سکتی ہے۔ تو اس بارے میں بھی ایک روایت میں بیان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے یہ تفصیلی روایت ہے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وحی کے وقت اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث۔ یعنی ویسے نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور راست گوئی اور سچائی سے کام لیتے ہیں۔ بخاری کتاب التعبیر۔ پھر دیکھیں دوست کی گواہی، وہ دوست جو بچپن سے ساتھ کھیلا پلا بڑھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس دوست نے ہمیشہ ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کہتے اور سچ کی تلقین کرتے ہی دیکھا اور سنا تھا، اس لیے ان کے ذہن میں کبھی یہ تصور آ ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بارے میں سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کوئی دلیل نہیں چاہی، کیونکہ ان کا زندگی بھر کا یہی مشاہدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرنی چاہی تو ہر بار یہی عرض کی کہ مجھے صرف ہاں یا نہ میں بتا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہنے پر عرض کیا کہ میرے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سابقہ زندگی پڑی ہوئی ہے، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بندوں سے تو سچ بولنے والا ہو اور اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہو اور خدا پر جھوٹ بولے۔ دلائل النبوہ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ گھر والوں کی یا ملازمین کی یا دوستوں کی گواہی تو ایسی ہے کہ اگر کسی میں تھوڑی بہت غلطی بھی ہو، کمی بیشی بھی ہو تو پردہ پوشی کر سکتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کون سی گواہیاں ہیں؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن بھی جو گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیتا ہے تو وہ ایسی گواہی ہے جس کو کسی طرح رد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشد ترین دشمن نضر بن حارث کی گواہی ہے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش جمع ہوئے جن میں ابو جہل اور اشد ترین دشمن نضر بن حارث بھی شامل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی نے یہ کہا کہ انہیں جادوگر مشہور کر دیا جائے یا جھوٹا قرار دیا جائے تو نضر بن حارث کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش،
ایک ایسا معاملہ تمہارے پلے پڑا ہے جس کے مقابلے کے لیے تمہیں کوئی تدبیر بھی نہیں لا سکے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ایک نوجوان لڑکے تھے اور تمہیں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، تم میں سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ اب تم نے ان کی کن پٹیوں میں عمر کے آثار دیکھے ہیں، اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں تم نے کہا وہ جادوگر ہے۔ ان میں جادو کی کوئی بات نہیں، ہم نے بھی جادوگر دیکھے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا وہ کاہن ہے، ہم نے بھی کاہن دیکھے ہوئے ہیں، وہ ہرگز کاہن نہیں ہیں۔ تم نے کہا وہ شاعر ہیں، ہم شعر کی اقسام جانتے ہیں اور وہ شاعر نہیں ہیں۔ تم نے کہا وہ مجنون ہیں، ان میں مجنون کی کوئی بھی علامت نہیں۔ اے گروہ قریش، مزید غور کر لو کہ تمہارا واسطہ ایک بہت بڑے معاملے سے ہے۔ السیرۃ النبویہ۔ پھر دیکھیں ایک اور گواہی جو دشمنوں کے سردار ابو جہل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، البتہ ہم اس تعلیم کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو تم پیش کرتے ہو۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں، کسی کی مت ماری جائے تو تبھی تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کچھ تو عقل کرو۔ کیا ایک سچا آدمی جھوٹی تعلیم دے سکتا ہے؟ سچا آدمی تو سب سے پہلے اس جھوٹی تعلیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 ستمبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 2۔